نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے آخری حصے کا تذکرہ تھا کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے خاندان والے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جاہ و جلال کو دیکھ کر ان کی عظمت کے پیش نظر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا اور اس کو اپنے والد کے سامنے بیان کیا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے اور چاند اور سورج سے مراد در حقیقت اپنے خاندان کے ہی لوگوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو مان لینا تھا اور ان کی عظمت کے پیش نظر ان کے سامنے جھک جانا تھا. خاندان والے عام طور پر کسی کو اپنا بڑا مان لیں، ان کی عظمت کو تسلیم کر لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. دوسرے لوگ تو عموماً مان ہی لیتے ہیں لیکن جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا آسانی سے نہیں مانتے. پھر خاص طور پر یوسف علیہ السلام کے خود ان کے بھائی جو تھے جن کا اس پورے واقعے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ گزرا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا سلوک پہلے دن سے کیسا تھا، کیونکہ یہ دوسری والدہ سے تھے اور سوتیلے بھائی یعنی ماں دونوں کی ایک نہیں تھی، باقی بھائیوں کی اور یوسف و بنیامین کی. اس وجہ سے وہ ابتدا ہی سے ذرا ایک چپکلش سی تھی، حسد سا پیدا ہو گیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے راستے کی ایک رکاوٹ سمجھ رہے تھے اور اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی. لیکن دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جن اعلیٰ اخلاق سے نوازا، جو منصب ان کی شان کے مناسب تھا اللہ نے انہیں وہ عطا کیا، نبوت کا منصب، تو انہوں نے اپنی شایان شان ہر موقع پر اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی وہی کریمانہ فیاضانہ سلوک اور رویہ رکھا. اس موقع پر بھی اپنے بھائیوں کے لیے وہ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے والد سے وہی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے والد ابا جان کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہم پر بہت بڑی مہربانی کی اور خاص طور پر مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ اس نے جیل سے مجھے نکالا، حکمران بنایا اور پھر تمہیں ایک بدوی اور صحرائی اور دیہاتی زندگی سے نکال کر میرے پاس یہاں شہر میں لے آیا اور شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان جو دشمنی پیدا کر دی تھی اس کو آج اللہ نے دور کر دیا. یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے مہربانی کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم. مزید اس موقع پر جو یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی انتہائی جامع دعا ہے. دعا عبادت کا، بندگی کا خلاصہ ہے. کسی کو اگر صحیح طریقے سے دعا مانگنا آ گئی تو اسے حقیقت میں بندگی کی حقیقت کا علم ہوگی.
آج ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا. ہم عام طور پر اللہ کے سامنے اپنی لسٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے مطالبے ہیں، ہم کیونکہ تجھے مانتے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تجھ پر لازم ہے کہ تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دے. یہ نہیں ہوتا دعا میں. کہیں ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا اجتماعی دعا میں بھی وہ ایک ترنم لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خاص گا گا کر دعائیں مانگنا، گویا کہ اللہ میاں کو اپنی آواز سنا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم خوبصورت آواز کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ تیرے سامنے ہم جو ہے وہ دعائیں پیش کر رہے ہیں، اپنی درخواستیں پیش کر رہے ہیں. دعا تو در حقیقت اس بچے کی لپک کا نام ہے جس کو شدید بھوک اور کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کس طرح اپنے ماں کی طرف اس کی لپک ہوتی ہے، اس کی کشش ہوتی ہے. ماں تھپڑ بھی مارتی ہے تو تب بھی بچہ ماں کی طرف ہی دوڑتا ہے، اسی کی چھاتی کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اسی کے سینے کے ساتھ چمٹاتا اور لگاتا ہے. اسی طرح ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ یوں چمٹ جائے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو یوں لگا لے، اس کے سوا اس کے سامنے کوئی سہارا اور آسرا نہ ہو، اور اس کے ساتھ یوں اپنی آہوزاری اور بے بسی اس کے ساتھ چمٹ کر پیش کرنے کا نام کیا ہے؟ دعا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر دعا کرتے ہیں، اور دعا کا انداز بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی جو اپنے اوپر مہربانی ہے، عنایت ہے، اس کا ذکر کیا. فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، حکمرانی عطا فرمائی. اللہ کی بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں میں سے سب سے بڑے درجے کی نعمت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو حکمرانی عطا کرتا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے یہ حکمرانی کا منصب انبیاء کو بھی عطا کیا ہے. دنیا میں انبیاء علیہ السلام دنیا کو سنوارنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے انسانیت کی بھوک مٹائی، معاشی خوشحالی کا ایک بہترین نظام قائم کیا، عدل اور انصاف پر مبنی ایک مملکت قائم کی اور ریاست قائم کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس پر اللہ کی دعا، اللہ کی اس احسان کا پہلے تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تیرا بڑا احسان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کرتے تھے، اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما، مملکت جو بہت بڑی ہو. ربی قد آتیتنی ملکا عظیما، حضرت ابوبکر کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے. تو مملکت کا ملنا، حکمرانی کا ملنا یہ برا نہیں ہے. آج ایک اور بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ مذہبی، یہ انگریز کے دور میں ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے مذہب کے حوالے سے کہ حکمرانی کرنا یہ تو در حقیقت دین کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ بے دینی کی بات ہے، یہ تو دنیا داری کا کام ہے. مذہبی آدمی ہو اس کو تو صرف کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا چاہیے، اسے تو محض میٹھی میٹھی باتیں واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، اسے لوگوں کے معاملات سے تو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ اپنی قوموں کی سیاست بھی کیا کرتے تھے. اذا ہلک نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تو اللہ اس کی جگہ پر دوسرا نبی حکمران بنا کر بھیج دیتے. الا لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میں بھی اسی سلسلے کا ایک پیغمبر ہوں، لیکن میرے بعد یہ کام کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے، فیکثرون، اور وہ کثرت سے آئیں گے جو یہی کام کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے حضرت ابوبکر ہیں، اللہ نے ان کو حکومت اور مملکت دی. 2 سال بہترین 2-2.5 سال انہوں نے حکمرانی کے قائم کیے. پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں، 12 سال کے قریب، 10 سے 12 سال کے قریب انہوں نے حکمرانی کی ہے. اور اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، حکمرانی کی بہترین حکمرانی کا نظام قائم کیا. حضرت علی نے 6 سال، حضرت معاویہ نے 20 سال. یہ بہترین حکمرانی کا نظام جو حضور
کے خلفاء ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں عدل و انصاف کی حکمرانی کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی سب سے پہلے اللہ کے سامنے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تیرا میرے اوپر کتنا احسان ہے کہ آتیتنی من الملک، کہ تم نے مجھے مملکت اور حکمرانی دی ہے۔ اور دوسری بات وعلمتنی من تأویل الاحادیث، تو نے مجھے تعویل الاحادیث کا علم عطا کیا۔ تعویل الاحادیث، احادیث حدیث کی جمع ہے، حدیث کہتے ہیں بات کو، اور تعویل اولا سے ہے یا ایالہ سے اس کو مانا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے انجام تک پہنچانا، انجام تک پہنچنا، کسی حقیقت تک پہنچنا، یعنی باتوں کی جو حقیقت ہے، جو ان کی طے ہے، اس تک پہنچنا، یہ تعویل الاحادیث ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تعلیمات ہوتی ہیں ان تعلیمات کا مقصد اور لب لباب در حقیقت یہی تعویل الاحادیث ہوتا ہے کہ انسان میں اتنی بصیرت، اتنی عقل اور فہم پیدا ہو جائے کہ وہ بات کی گہرائی تک پہنچ جائے، کسی کام کی گہرائی تک، حقیقت تک پہنچ جانا، اس کو تعویل الاحادیث کہتے ہیں۔ خواب کو بھی تعویل الاحادیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ بظاہر خواب میں کچھ ایک واقعہ دکھلایا گیا، ایک مثال پیش کی گئی، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام خواب میں بظاہر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس سے مقصد ظاہری طور پر یہ ستارے اور چاند اور سورج نہیں ہے، اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ ان کی حکمرانی قائم ہوگی۔ تو حکمرانی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے اس حقیقت کو پا لیا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری حکمرانی قائم ہوگی اور سارے میرے خاندان والے بھی میری اس حکمرانی کو تسلیم کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی اس عنایت کو ذکر کرتے ہیں کہ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے اللہ تو نے مجھے احادیث، تعویل الاحادیث کا علم عطا کیا، یا دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا باتوں کی سیاست، سیاست کی سمجھ بوجھ۔ سیاست بھی در حقیقت یہی ہوتی ہے کہ انسان کو حقائق کا علم ہو۔ بظاہر ایک واقعہ ہوتا ہے، بظاہر ایک بات ہوتی ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں ان کو جاننا اور سمجھنا۔ آج سامراج کی بہت بڑی چال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، طرح طرح کے پروپیگنڈے کر کے، اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جن کو اللہ سمجھ اور شعور اور عقل دیتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس وقت شیطانی اور سامراجی مقاصد کیا ہیں۔ بظاہر تو بات بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن پیچھے شیطانی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو تعویل الاحادیث کا علم تو نے مجھے دیا، یہ اللہ کا احسان ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کا بیان کیا، فرمایا فاطر السماوات والارض، تیری قدرت تو ایسی ہے کہ آسمان و زمین کا تو فاطر اور خالق ہے، آسمانوں کو بھی تو نے بنایا، زمین کو، اس پر تیری پوری قدرت اور دسترس ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور اے اللہ تو ہی میرا ولی اور مددگار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ کے احسانات، اس کی قدرت کو ذکر کرنے کے بعد اب دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کیا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ میری موت آئے تو اس حال میں کہ میں تیرا فرما بردار بندہ بن، تیری فرما برداری کرتی ہوں۔ توفنی مسلما، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا فرما بردار ہو، اس کی احکامات کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کے حکم کو بجا لانے والا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان محض کسی ایک شخص، فرقے اور گروہ کا نام نہیں ہے، مسلمان در حقیقت اللہ کی حکم کو بجا لانے والے کا نام۔ تو اللہ مجھے مسلم بنا، میری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے کہ میں تیرے حکم کو پورا کرنے والا ہوں اور
مرنے کے بعد اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما والحقنی بالصالحین۔ یہ بہت بڑی اونچی دعا ہے کہ دنیا میں انسان اللہ کے قوانین اور احکامات کا فرمانبردار رہے اور دنیا سے جائے تو اللہ کے نیک بندوں میں، ملائکۃ المقربین میں، ملائے اعلیٰ میں، صالحین میں اس کا شمار ہو، ان میں اس کو شامل کر لیا جائے۔ اب اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں اور واقعات ہیں، نوحیہ الیک، جن کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس قدر تفصیل سے واقعہ بیان کیا یوسف علیہ السلام کا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اس واقعے کے جاننے کا، نہ تو آپ کوئی پہلی عبرانی کتابوں کے ماہر تھے، تورات کے، انجیل کے، ان سے واقعہ پڑھا ہو، نہ کوئی اور، آپ افریقہ میں رہتے تھے، آپ تو عرب میں رہتے تھے، یہ مصر تو افریقہ کا ایک شہر ہے، ورنہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور یہ واقعہ ہوئے بھی، بیتے بھی، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا تھا، 2000 سال کے قریب گزر گئے تھے، اتنا پرانا واقعہ، اور اس قدر تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا، بجز اس کے اور کوئی بات نہیں تھی کہ یہ واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کو سنایا اور بتایا۔ اسی کو بیان کیا کہ یہ واقعات دیکھو من انباء الغیب، غیب کے واقعات اور خبروں میں سے ہیں جن کا آپ کو علم نہیں تھا، نوحیہ الیک، ہم اس کی آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آئے۔ یہودیوں نے در حقیقت مشرکین مکہ کے ذریعے سے حضور سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوا کہ یعقوب علیہ السلام تو کنعان کے رہنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے، فرعون نے مصر سے آزادی دلاتے ہیں، تو وہ کیسے کنعان سے مصر میں کیسے پہنچے؟ تو آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر کے بتایا کہ کیسے یوسف علیہ السلام پہلے ایک غلام کی حیثیت سے مصر پہنچتے ہیں، پھر کیسے وہ حکمران بنتے ہیں، اور پھر تمام اپنے خاندان والوں کو کیسے انہوں نے مصر میں بلایا اور یہیں انہوں نے سکونت اختیار کی، اور اس کے بعد یہی رہتے رہے یہاں تک کہ پھر رفتہ رفتہ یہاں کے حکمرانوں نے ان کو غلام بنا لیا، اور پھر ان کی آزادی کے لیے اللہ نے ایک اور اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ تفصیل سے واقعہ جو ہم نے بیان کیا، یہ اللہ کی طرف سے بطور وحی کے اس واقعے کی تفصیلات آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنے معاملے میں غور و فکر کیا، وہم یمکرون، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، جب بھائی برادران یوسف اکٹھے ہو کر یوسف علیہ السلام کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، ہم ان کو قتل کر دیں یا ان کو کنویں میں ڈال دیں، آخر کار فیصلہ ہوا کنویں میں ڈالنے کا، تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ تفصیلات جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے سامنے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی ہے، اس نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو وما اکثر الناس، یہ آپ نے واقعہ اس قدر تفصیل سے بیان کیا، اس کے باوجود یہ آپ کے مخالفین، یہ معاندین، یہ آپ کو پیغمبر نہ ماننے والے لوگ، چاہے آپ کتنا ہی حرص کریں، کتنی آپ کے اندر ایک طلب تڑپ ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں، آپ کی بات کو مان لیں، لیکن ان میں سے اکثر وہ ہیں جو آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نہیں ہے لوگوں میں سے اکثر، چاہے آپ کتنا ہی حرص کریں ان کے ایمان کا، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں آپ اس قدر تفصیل سے انہیں عقل و شعور کی یہ باتیں سنا رہی ہیں، اور اس پر کوئی آپ ان سے معاوضہ نہیں مانگ رہے۔ وما تسألوا علیہ من اجر، آج تو دنیا میں تعلیم بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے۔ آج کون سا ادارہ ہے جو مفت تعلیم دیتا ہو، بلکہ بڑی مہنگی ڈگریاں بیچی جاتی ہیں، تعلیم دی جاتی ہے مہنگی۔
اتنی عقل و شعور کی تعلیم، عقل کو کھولنے والی، مسائل کو حل کرنے والی، یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے میں کتنی بڑی عبرت ہے۔ آگے جیسے کہ قرآن میں آ رہا ہے، عبرت لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، بڑی رہنمائی ہے۔ تو آپ ان کو یہ جو واقعات سنا رہے ہیں، یہ جو ان کو عقل و شعور کی باتیں سمجھا رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، ان سے کوئی آپ معاوضہ نہیں مانگتے، آپ تو انہی کے فائدے کے لیے انہیں تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بجائے اس کے کہ آپ کے احسان مند ہوں، آپ کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، اسے رہنمائی لیں، الٹا آپ سے بدعتیں دور بھاگتے، آپ پر ایمان نہیں لے آتے۔ وما تسألوا علیہ من اجر، آپ ان سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے۔ آپ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ آپ کی باتیں تو جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہیں قرآن کی صورت میں، یہ تو عالمین کے لیے، دنیا بھر کی قوموں کے لیے اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، رہنمائی ہے۔ اب اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں اس واقعے کو مکمل کیا گیا۔ اب آخری رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سارے واقعے کا انالیسز کر کے ایک حقیقت اور ایک اہم تجزیہ پیش کیا گیا اور حقیقت کو سمجھایا گیا۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ